फजर की कज़ा ज़ोहर से पहले पढ़ें या बाद में? अगर फजर की नमाज कज़ा हो जाए तो क्या ज़ोहर की नमाज से पहले फजर की कज़ा पढ़ें या ज़ोहर की नमाज के बाद कज़ा पढ़ें? मोहम्मद मुरसलीन इंडिया से। पहले पढ़ें। एक तो फजर कज़ा कर दी, ये गुनाह, ऊपर से इतनी ताखीर कर रहे हैं तो गुनाह दर गुनाह होगा। हदीस में आता है मन नाम अन सलातिन औ नसीहा फलयुसल्लिहा इदा ज़करहा फ़इन्न ज़ालिका वक्तुहा। सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी की आंख न खुले नमाज में या भूल जाए तो जैसे ही याद आए या जैसे ही जाग आए फौरन नमाज पढ़े वो, और यही फिर उसका वक्त होगा। तो उसमें ताखीर करना ठीक अमल नहीं है। तो जोहर तक भी डिले ना करें उसको, ये भी गलत है। कज़ा नमाजें किस तरह पढ़ें? कज़ा नमाजें किस तरह पढ़नी चाहिए? क्या इनकी पांचों नमाजें इकट्ठे एक वक्त में पढ़ सकते हैं? वहीदुल्लाह खान कोहाट से। जी हाँ, एक वक्त में, एक दिन में आप पढ़ सकते हैं, एक टाइम पे भी पढ़ सकते हैं। 5 नहीं बल्कि वितर की कज़ा भी वाजिब है, तो वितर मिला के 6 हो जाएंगी, तो वो कज़ा इकट्ठी भी पढ़ सकते हैं। और नियत ये करनी है कि मेरे जिम्मे, जैसे फजर आप पढ़ रहे हैं तो नियत ये करें मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें लाजिम हैं उनमें से मैं सबसे पहली नमाज पढ़ रहा हूं। तो दोबारा जब फजर पढ़ेंगे तो भी ये नियत करेंगे कि मेरे जिम्मे फजर की जितनी नमाजें उनमें सबसे पहली, इसलिए कि वो जो पढ़ चुके हैं वो तो जिम्मे में रही नहीं है ना, तो अब जो जिम्मे में रह जाएंगी उनमें सबसे पहली। तो इसी तरह पढ़ते चले जाएं, वितर भी और जोहर भी और असर भी, और उसमें सुन्नत नहीं पढ़ी जाएगी। सुन्नतों की जगह कज़ा नमाजें पढ़ सकते हैं। क्या असर और इशा की सुन्नतें गैर मुअक्कदा ना पढ़ें और इसकी जगह कज़ा नमाज पढ़ लें? किस तरह नफिल भी ना पढ़ें, तो क्या ये सही है? मोहम्मद आसिफ साहब इंडिया से। जी हाँ, सही है। ये सुन्नतें मुअक्कदा तो ना छोड़ें लेकिन गैर मुअक्कदा कज़ा उम्री की खातिर छोड़ दें। हारून रशीद कश्मीर से। अगर चारपाई पर दाएं या बाएं साइड पर आदमी सोया हो तो नीचे आदमी नमाज पढ़ सकता है या नहीं? लेकिन चारपाई पे कोई बंदा सो रहा है दाएं या बाएं तो वो तो बिल्कुल ही जायज है, लेकिन अगर सामने भी सो रहा है ना चारपाई के और आप उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज अदा हो जाएगी, लेकिन ये अमल नापसंदीदा है क्योंकि इससे खुशू में खलल वाक़ होता है। खास तौर पर जब सामने वाले जो लेटा हुआ आदमी है उसके चेहरे का रुख आपकी तरफ हो तो नापसंदीदा है। हाँ, जरूरत हो, जगह नहीं है तो फिर जायज है। जैसे कि सही बुखारी में, मुस्लिम में हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेटी हुई होती थी, आप नमाज पढ़ते थे, जब सजदा करने लगते तो मेरे पाँव पे इशारा करते, मैं अपने पाँव समेट लेती, आप सजदा करते। तो वजह उसकी ये थी कि आपका हुजरा मुबारक बहुत छोटा था, जगह नहीं थी। तो अगर जगह नहीं है, मजबूरी है तो ठीक है, मजबूरी नहीं है तो फिर ऐसे बंदे को सामने लेटा हुआ उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़ना नापसंदीदा और बुरा अमल है, नमाज बहरहाल हो जाएगी। इस्लामाबाद से किसी ने पूछा है, अच्छा ये हो चुका। पाकिस्तान से किसी ने पूछा है, मेरी उम्र 19 साल है, मेरे बड़े भाई की उम्र 22 साल है, हम दोनों की अभी शादी नहीं हुई, इसका मतलब कम से कम आपकी शादी में 3 साल तो हुई बाकी है। हम दोनों घर में अपने वालिदैन से शादी की बात नहीं करते, माशाल्लाह बहुत शर्मीले हैं, चाहिए मैंने अल्फाज कहे, लेकिन मेरा छोटा भाई जिसकी उम्र 13 साल है वो वालदा को आपके क्लिप सुनाता है कि बागी बनकर शादी करो, घर वालों की ऐसी की तैसी। आप बताइए इस बच्चे को क्या जवाब दें? इस बच्चे को आप ये जवाब दें कि आप शादी करें लेकिन आपसे करेगा कौन शादी? शादी एक तरफा काम नहीं है। ये एक तरफा काम होती ना, लड़की वालों की रजा के बगैर भी हो जाती तो 4 बीवियां होती हर आदमी की, और शादियां भी बहुत अपर लेवल के खानदानों में की भी होती। तो 13 साल के लड़के को देगा कोई नहीं रिश्ता। आजकल 23 साल के को नहीं देते, 33 साल को नहीं देते जब तक वो कमा ना रहा हो, तो वो देगा कौन? मसला ये है ना। तो इसलिए बातें करने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जब वो वालदा को क्लिप सुनाया करे तो वालदा को चाहिए मेरा वाला ये क्लिप सुना दे उनको, तो क्लिप का मुकाबला क्लिप से ही किया करें आप लोग, ठीक है ना। तो 13 साल के लड़के को कोई देगा नहीं अपनी बेटी, क्योंकि वो कमा नहीं रहा है और जाहिर है बालिग भी नहीं हुआ होगा 13 साल में। मेरा ख्याल है बालिग 14-15 साल की उम्र में जाके बंदा बालिग होता है। तो वालदा को क्लिप सुनाए तो ये मेरा वाला क्लिप उसको दे दिया करें, ये वाला क्लिप सुना दे। बाकी अगर कोई बालिग हो रहा है और कमा रहा है, वो बीवी को अपने खर्चे पे पाल सकता है, फिर माँ बाप को शादी से रोकने का हक नहीं है। ये तो शरई मसला है, फिर वो कर सकता है शादी। हाँ, माँ बाप ये बताएं बेटा यहाँ करो यहाँ नहीं करो, लेकिन करो ही नहीं। ये फिर ये इतने अल्लाह ने माँ बाप के हुकूक भी एक लिमिट रखी है ना उसकी, तो ये थोड़ी कि हर चीज में ही उनको जबरदस्ती की इजाजत अल्लाह ने दी हो। तो अगर लड़का बाले हो गया है और सेपरेट घर दे सकता है माँ बाप से हटके और कमा रहा है, बीवी को खिला सकता है और उसको रिश्ता भी मिल गया हो, तो फिर माँ बाप उसको जबरदस्ती शादी से नहीं रोक सकते। लेकिन 13 साल के बच्चे सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, उन्हें कोई बेटी देगा नहीं, कमा नहीं रहे हैं। और अगर कमा भी रहे हो बिल फर्ज कोई, तो लड़की वाले 100 बातें सोचते हैं कि भाई ये पाल भी रख भी पाएगा, हमारी बच्ची को नहीं रख पाएगा जब तक माँ बाप सपोर्ट नहीं करते,
تو کیسے یعنی سسرال والے گود ہی لیں گے اس کو 13 سال کے بچے کو. خیر جی. عبداللہ صاحب کہتے ہیں علی گڑھ سے حج کرنے والے کو حاجی کہتے ہیں, اس طرح عمرہ کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ عمرہ کرنے والا کہتے ہیں. آپ بھی یہی کہا کریں. معتمر کہتے ہیں عربی میں, لیکن یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا تو چھوڑ دیں, کچھ نہیں کہیں. ویسے ہی شو بازی آج کل بہت ہے, عمرہ کیا اللہ کے لیے کیا بس کر کے آؤ اور اپنے باقی کے ایکٹیویٹیز میں مشغول ہو جاؤ. عصر کی نماز کے بعد سجدہ کر سکتے ہیں؟ جی سجدہ تلاوت اگر ہے تو کر سکتے ہیں عصر کی نماز کے بعد. مفتی صاحب دو بہنوں کا ایک ساتھ کلوز ہو کر سونا کیسا ہے؟ اگر وہ بالغ ہو گئی ہیں تو پھر بالکل کلوز ہو کے سونا ان کا جائز نہیں ہے, اس میں بہت سارے فتنے اور فسادات کا اندیشہ ہے. تو طالب علمی کے زمانے میں شادی کرنا کیسا ہے؟ بالکل شریعت میں ترغیب ہے نوجوانوں کو نکاح کرنے کی, اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ طالب علم ہو یا طالب علم نہ ہو. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب آپ شادی کریں گے تو اگر ماں باپ کے خرچے پہ کریں گے تو ماں باپ کا راضی ہونا ضروری ہے, کیونکہ ماں باپ آپ کو شادی سے روک تو نہیں سکتے, لیکن ماں باپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری شادی پہ ہم پہ خرچہ لازم نہیں ہے. تو ماں باپ کو یہ رائٹ ہے, وہ کہیں بھائی ہم خرچہ ہم نہیں کریں گے, تو پھر آپ کو دے گا کون؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر آپ طالب علمی کے دور میں کما رہے ہیں, کچھ بیوی کا انتظام کر سکتے ہیں اور رشتہ بھی مل جائے تو پھر کر لیں آپ. اور اگر انتظام ہی نہیں ہو رہا, لڑکی والے کہہ رہے ہیں آپ کما نہیں رہے ہو, یا آپ کو پتا ہے کہ میں لڑکی کو لے تو آؤں گا گھر میں لیکن میں کھلاؤں گا کہاں سے اس کو, تو بھی جائز نہیں آپ کے لیے. تو بات طالب علم کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ادا کر سکتے ہیں تو آپ شادی کریں, ادا نہیں کر سکتے تو آپ طالب علم ہو یا نہیں ہو شادی نہیں کریں آپ, بلکہ دے گا ہی کوئی نہیں آپ کو. کریں یا نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے, دے گا نہیں کوئی. دے رہا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. بعض دفعہ آدمی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوتا, پھر بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری بیٹی سے شادی کر لو, کہتا ہے میں تو کچھ نہیں کر رہا, تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, گھر داماد بنا لیتے ہیں وہ. تو اگر کوئی گھر داماد کسی کو لوگ بنانے کے لیے تیار ہیں, اتنا خوش قسمت ہے کہ سسرال والے بیٹی بھی دے رہے ہوں اور خرچہ بھی دے رہے ہوں, تو سبحان اللہ, وہ پھر ان کا آپس کا معاملہ ہے. پھر میں بیچ میں کباب میں ہڈی کیوں بنوں بھائی؟ اچھا بھائی, لیکن علم کی وجہ سے شادی میں تاخیر کرنا نا کہ ابھی میں پڑھائی میں مشغول ہوں, یہ ٹھیک عمل نہیں. آپ علم اللہ کے لیے حاصل کر رہے ہو, اللہ کے کو راضی کرنے کے لیے, تو پھر اللہ کی تعلیمات اور اللہ کے احکامات اور نبی کی تعلیمات یہی ہیں کہ نکاح میں تاخیر مت کرو, کیونکہ گناہوں میں پڑنے کا بہرحال اندیشہ ہوتا ہے. پھر طالب علمی کی وجہ سے نکاح میں تاخیر کر رہا ہے تو اس کی وجہ سے لڑکیوں کے نکاح میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کے علم کی وجہ سے اگلے کو کیوں؟ اب دیکھو جتنے طلبہ ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہے نا, یہ سب شادی نہیں کرتے جب تک ہم تعلیم ہماری مکمل نہیں ہوگی. تو ان کی وجہ سے ان لڑکیوں کے رشتوں میں بھی تاخیر ہو رہی ہے, ان کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. کیا نماز آدھی آستین کے کپڑوں میں ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. جمعے کی نماز پارک میں پڑھنا جائز ہے یا صرف مسجد یا مصلی میں پڑھنا بہتر ہے؟ مسجد یا مصلی میں پڑھنا بہتر ہے. مسجد میں, مصلی بھی نہیں, مسجد تو پراپر. بچے کی پیدائش کے بعد اکثر چھوٹے بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے جس کو اکثر لوگ جھڑواتے بھی ہیں, کیا یہ جھڑوانا شرک ہے؟ شرک تو نہیں ہے لیکن پرلے درجے کی جہالت ہے, اور ایسی چیزوں سے ہی شرک کا اور توہم پرستی کا دروازہ کھلتا ہے. بچوں کو پیلیا ہو جانا نارمل ہے, اس میں کوئی جھڑوانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تقریباً سبھی بچوں کو ہوتا ہے. اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ صبح اور شام کی دھوپ لگائیں بچے کو. دیکھیں اللہ نے ہمیں اتنی اولاد دی, اللہ نظر بد سے بچائے, تو ہم تو دھوپ میں رکھتے ہیں بچے, وہ سیٹ ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ صبح کی دھوپ اور شام کی دھوپ بچے کو لگائیں آپ, پیلیا ختم ہو جائے گا اس کو. یہ جھڑوانے والی جہالتوں سے اپنے آپ کو نکالیں, اور یہ جو کانسیپٹ بن چکا ہے نا پیلیا جھاڑے بغیر جاتے ہی نہیں ہے, یہ بالکل فضول بات ہے. جتنے لوگ جتنے انگریزوں کو پیلیا ہوتا ہے جھڑے بغیر ہی جاتا ہے. سعودی عرب میں جتنے عربوں کو پیلیا ہوتا ہے جھڑے بغیر ہی جاتا ہے. یہ صرف انڈیا پاکستان میں ایک عذاب آیا ہوا ہے, اور جھڑوانے والوں کے دھندے چل رہے ہیں, اس سے ان کی دکانیں چل رہی ہیں. اور پھر افسوس کی بات ہوتی ہے علماء بھی ایسے بے وقوفوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالا ہوا ہے, کوئی پتوں کے ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں, اور پتے جیسے جیسے پیلے ہو رہے ہیں پیلیا نکل رہا ہے. بس ڈراوے بازی ہے. اس لیے ہمیں نا یہ ہمارے سامنے یہ دلائل نہ دیا کریں. تو ہمارے خاندان میں 2 بچوں کو پیلیا ہوا تھا, جا ہی نہیں رہا تھا, سب نے کہا جھڑواؤ جھڑواؤ. ان کے والد میں ماشاءاللہ اللہ پہ توکل, اعتماد, کانفیڈنس, مجھ سے بھی مشورہ لیا. میں نے کہا نہیں جھڑواؤ, اگر جھڑوا دیا نا اور یہ ختم ہو گیا تو یہ سارا جھڑوانے پہ ڈال دیں گے. میں نے کہا نہیں جھڑواؤ, علاج کرو. علاج ہوا, ٹھیک ہو گیا بچہ. اچھا بچوں کے پیلیے میں بڑوں کے پیلیے میں فرق ہوتا ہے. جھڑوانا تو نہ بڑوں کا ہے نہ بچوں کا ہے, لیکن ڈاکٹروں میں فرق ہوتا ہے. بعض دفعہ بچوں کے پیلیوں میں پیلیا ہوا, آپ اس کو جنرل فزیشین کے پاس لے گئے, وہ دوا میں وہ والی دوائیں یا اس طرح سے ٹریٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے جو بڑوں کے پیلیے کا علاج ہے, کیونکہ ہمارا یہ تجربہ ہے. تو بچوں کے پیلیے کا علاج الگ ہے, بڑوں کے یرقان کا علاج, ہیپاٹائٹس کا علاج بالکل الگ ہے. تو اس لیے بچوں کو کوشش کی, بعض دفعہ تو جو جنرل فزیشین ہوتا ہے اس کو یہ فرق معلوم ہوتا ہے, لیکن آپ کو پتا ہے ہر جگہ اناڑی پن چل رہا ہے پاکستان میں, کیونکہ یہ بھی ہمیں تجربہ ہو چکا ہے کہ ہم علاج کرا رہے تھے بچے کا, ڈاکٹر جو جنرل فزیشین تھا وہ دوائیں وہ دے رہا تھا جو بڑوں کے پیلیے والی دوائیں ہوتی ہیں. تو پھر ہم چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گئے, اس نے کہا یہ دوائیں غلط دے رہے ہیں کیونکہ یہ بڑوں کے پیلیے میں بچوں کے پیلیے میں بہت فرق ہوتا ہے. تو جھڑتا وہ نہ دونوں کا جھڑتا وڑتا دونوں کا نہیں ہے, علاج میں فرق ہے.
اس لیے بچوں کا جب بیماری ہو نا تو بچوں کی تو اس کو چائلڈ اسپیشلسٹ ہی کو دکھایا کریں تاکہ پہلی دفعہ میں ہی ٹریٹمنٹ میں آپ کو اعتماد ہو کہ صحیح ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے. بچوں اور بڑوں کی بیماریوں میں بڑے فرق ہوتے ہیں بھائی, یہ دونوں ایک جیسے نہیں, ورنہ دونوں کے الگ الگ اسپیشلسٹ کیوں ہوتے. تو نماز میں ثنا ہر رکعت میں پڑھنی ہے نہیں بھائی, پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ سے پہلے پڑھنی. کیا مسلمانوں کے لیے زعفرانی رنگ کے کپڑے پہننا منع ہے؟ مردوں کے لیے بالکل سرخ کپڑے جو ہوتے ہیں نا, چمکتا ہوا سرخ, وہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا. کیا منت کے روزے سنت روزوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں یا الگ سے رکھنے ہوں گے؟ منت کے الگ سے رکھنے ہوں گے, سنت روزے الگ سے ہیں. اور اگر سنت روزوں میں منت کے روزے کی نیت کر لی تو پھر منت کے ہوں گے, سنت والے نہیں ہوں گے. سر کے بال ماتھے پر آنکھوں تک آ رہے ہوں تو نماز ہو جائے گی؟ جی ہو جائے گی. خواتین کی بات اگر ہو رہی ہے تو بھائی خواتین کے لیے سر کے بالوں کو چھپانا فرض ہے نماز میں, تو اپنے بال پیچھے لے کے جائیں اور اس کو پورا اسکارف سے کور کریں. نماز میں ادھر ادھر دیکھ لیا یا غلطی سے دکھ گیا تو کیا نماز چھوٹ جائے گی؟ نہیں, دیکھنا جائز نہیں, لیکن اگر دکھ گیا غلطی سے یا غلطی سے ادھر ادھر گھما لیا تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے اس سے. باپ نے سب بچوں کی شادی کی لیکن جب آخری بیٹی کی شادی کا وقت آیا تو نہ باپ نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا نہ کوئی فرض ادا کیا, یہاں تک کہ اس کی شادی کے اخراجات بھی خود بیٹی پر پڑ گئے. ایسے باپ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی دیکھو, جب سب بچوں کی شادی کی, سب کے سر پہ ہاتھ رکھا, تو ایک بچی کے سر پہ ہاتھ اگر نہیں رکھ رہا تو کوئی وجہ پوچھی جائے گی نا. تو نارملی تو یہ ٹھیک نہیں ہے, سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے. آپ کیوں ایک بیٹی کے ساتھ سوتیلا پن کر رہے ہو؟ لیکن اگر کوئی معقول ویلڈ ریزن ہے تو اب مجھے نہیں پتا, یک طرفہ بیان سن کے تو آدمی نہیں بات کر سکتا نا. باپ سے پوچھا جائے گا بھائی کیوں, کیا ناراضی ہے؟ ہو سکتا ہے بیٹی نے کوئی ستایا ہو ابا کو. تو میں تو ایک شرعی مسئلہ نارملی جو حکم ہے وہ بتا سکتا ہوں کہ سب بچوں کے ساتھ برابر سلوک کرنا چاہیے, لازم ہے یہ. لیکن اب باپ نے ایک بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا, تو ہو سکتا ہے کچھ حالات ہو ان کے سامنے جو مجھے معلوم نہیں ہے, اس لیے میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. مفتی صاحب یہ کیا لکھا ہے بھائی, پتہ نہیں کیا لکھا ہے. سندور کے بارے میں بتائیں کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ سندور کیا ہوتا ہے بھائی؟ یہ جو ٹیکا لگاتی ہیں عورتیں نا ماتھے پہ, ہاں دیکھیں ہندوؤں کی ایک علامت ہے, ان کے مذہب کا شعار ہے, اس لیے اس سے اجتناب لازم ہے.